السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ لگ بھگ 3:15 کا وقت تھا۔ اچانک سے اس کا الارم بجا۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ وضو کرنے کے لیے بستر سے اٹھی، دیکھا کہ آسمان بہت پرسکون ہے۔ کالے سیاہ بادلوں نے اس کی رونق میں اضافہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آمد نے اس کو اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے۔ اوپر سے ٹمٹماتا ہوا چاند اور چمکتے ہوئے ستارے دیکھ کر کہنے لگی، اللہ اللہ میں آ گئی ہوں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے نا، سخت سردی کی وجہ سے کبھی کبھی تہجد کے لیے گرم بستر چھوڑنا مجھے مشکل لگتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری آنکھ دوبارہ لگ جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ ایسے کھل جاتی ہے جیسے کوئی مجھے جگا کر غائب ہو گیا ہو، اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوگا کہ جاؤ میرے بندے کو اٹھا آؤ، تہجد کا وقت نکل نہ جائے۔ جب میں یہ سوچتی ہوں تو میں جلدی جلدی اپنے جوتے پہن کر اپنا گرم بستر چھوڑتی ہوں۔ میں پہلے آسمان کو دیکھ کر آپ کو سلام کرتی ہوں اور پھر وضو کرنے چلی جاتی ہوں۔ وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑی ہوئی۔ سجدے میں جاتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے اللہ اس کے بالکل آگے بیٹھے ہیں۔ سلام پھیرا، پھر کونے میں بیٹھ گئی۔ آ گئے ہیں نا آپ، دیکھ رہے ہیں نا، ابھی جانا نہیں ہے آپ نے۔ اللہ میں آپ کے لیے اپنا گرم بستر چھوڑ کے آئی ہوں۔ بہت سی باتیں کرنی ہے مجھے آپ سے۔ بیٹھی رہی اور وقت کی خاموشی اور سکون کو محسوس کرتی رہی۔ نیند سے آنکھیں پھر سے بند ہونے لگی تھی کہ اچانک سے ہوش میں آئی اور ہاتھ اٹھا کر بولی، یا اللہ میرے ماں باپ کو لمبی زندگی دینا، اللہ ان کو ہماری خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا، اللہ ان کا سایہ ہمیشہ ہم بہن بھائیوں پر قائم و دائم رکھنا، اللہ ان کو ہر پریشانی سے دور رکھنا۔ پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگنے لگی اور پھر اپنے عزیز و اقارب کے لیے، پھر ان کے لیے جنہوں نے اس کو دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا تھا، اور آخری میں جب اپنی باری آئی تو خاموش ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ منہ سے کچھ بول نہ پائی، جیسے تھک گئی ہو۔ ترستی ہوئی نگاہوں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مانو جیسے کوئی دعا بہت وقت سے مانگ رہی ہو جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس کی۔ پھر سے ہاتھ اٹھائے اور بولی، میں روز آتی ہوں، آپ تو تہجد کی دعا کبھی رد نہیں کرتے نا۔ بہت وقت ہو گیا ہے اللہ، جو راستے پہلے بند تھے وہ اب تک بند ہے۔ میں بہت تھک جاتی ہوں، کبھی کبھی بس دل کرتا ہے کسی لمحے سے سکتے ہوئے کہوں گی اور اگلے لمحے میری دعا قبول ہو جائے گی۔ اب بہت صبر کر چکی ہوں، لیکن صبر کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ میرا دل بہت اذیت میں رہتا ہے، صرف اس وقت خود کو سکون میں محسوس کرتی ہوں۔ یہ ایک دعا ہے، اس کو قبول کر لے یا رب۔ اب تیری بندی بہت تھک چکی ہے اللہ۔ اور پھر سے رونے لگی۔ اٹھ کر باہر گئی تو دیکھا کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اس کو محسوس ہوا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ پھر لمبا سانس لیتے ہوئے کمرے میں آ کر پھر سے جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے خود سے کہنے لگی، ہاں سچ ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، آج نہیں تو کل وہ ضرور جواب دے گا، بلکہ وہ تڑپ کی تمام حدیں اور صبر کی تمام کیفیت کو جانتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، کچھ نہ کچھ کر کے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ ہاں اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس بہتر وقت پر قبول کرتا ہے۔ اور پھر وہ فجر کی نماز کے لیے دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اور پتہ ہے تہجد کی خاموشی میں زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔
دن کے اجالوں میں ضبط کیے گئے سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہیں تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھی اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہو، ویسے ہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اس کی محبت کو سانس سے بھی زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ بے سکونی سزا ہے، مگر حقیقتاً وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے، اور وہ تمہیں چن لیتا ہے، اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے۔ اور جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو وہ تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہاری جانب آتا ہے۔ تم ایک دفعہ اسے پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ تم پہ ساری عمر کی محبت نچھاور کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمہاری بے سکونی کو ہی ایسی سکون کی وجہ بنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ تڑپ ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر اللہ سے رو رو کر نہ مانگا گیا ہو۔ وقت تہجد جب آنکھ کھل جائے تو اسے تحفہ خدا سمجھو۔ نیند سے بیدار کر کے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا وہ، تو اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سب کچھ دل کا کہہ ڈالنا اس سے۔ تمہارے تمام غموں کو اپنا سمجھتے ہوئے دیکھنا کیسے وہ دوستی کی لاج رکھتا ہے۔ تمہارے آگے روز اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا وہ، بس تم پھر بھی جھکنا نہیں، روز تھام لینا ہاتھ اس کا، اور جو بھی ہو کہہ ڈالنا اس سے۔ پھر دیکھنا کیسے وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کی میٹھی اور ٹھنڈی ہوا چلائے گا۔ تم ایک قدم آگے بڑھو گے، وہ 4 قدم آگے بڑھے گا۔ یہ سوچ کر کسی بھی ملنے سے نہ رہ جانا کہ آج بہت سردی ہے، کل مل لوں گی، آج بہت تھکاوٹ ہے، کل مل آؤں گی۔ وہ اللہ اوپر تمہارا انتظار کرتا ہے، تم پر بھی تو فرض ہے نا کہ تم اس سے ملنے کے لیے کائنات کی تمام آسائشوں کو قربان کر آؤ۔ اور تہجد تو اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے وہ۔ جب یہ سارا جہان خاموش ہو جاتا ہے، جب یہ سارا جہان رات کی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، پھر اسی رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہے، سوچ فکروں میں الجھی ہے، تو اللہ سے دعا کرو، اور اتنا توکل ضرور کرو کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، بڑے غور سے سنتا ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے اپنے اللہ مالک سے مانگی گئی ہو۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ سے ایک کن چاہیے میری تمام دعاؤں کے لیے۔ اب تیری کرم کا ہے انتظار، اب کن کر دے یا رب۔ زندگی اور آخرت میں مسکراتا وہی ہے جو سجدوں میں روتا ہے، اور تہجد کے سجدوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ رب کو سنایا کرو اپنا حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔